اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارون زمین میں دھس گیا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ کا چچیرا بھائی تھا۔ حسین صورت پائی تھی، اس نے عجیب و غریب علم سیکھے، وہ علم کیمیا کا ماہر تھا۔ اس نے اتنی دولت کمائی کہ 40 کھچر اس کے خزانے کی صندوقوں کی کنجیاں کھینچتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا کہ خدا نے تجھے دولت دی ہے، 1000 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ دیا کرو، لیکن اس کو یہ مشکل معلوم ہوا اور وہ آپ سے جھگڑنے لگا اور حضرت موسیٰ کی پیروی چھوڑ کر اس نے سرکشی اختیار کی۔ جب وہ سواری پر نکلتا تو اس وقت 1000 جوان عمدہ لباس اور جواہرات پہنے ہوئے اور 300 خوبصورت لونڈیاں قیمتی لباسوں میں اس کے ساتھ چلتی تھیں۔ لوگ اس کی یہ شان شوکت دیکھ کر کہتے کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کی تاکید کی تب قارون نے بنی اسرائیل کے جاہلوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ بڑے نادان ہو، کچھ بھی نہیں سمجھتے، تم لوگ موسیٰ کی تابعداری کرتے اور اس کا حکم مانتے ہو۔ اب وہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے بہانے سے تمہارے مال پر بھی قبضہ کر لے اور تم کو کنگال کر کے چھوڑے۔ تم ہو کہ چپ کے بیٹھے ہو، جواب نہیں دیتے۔ جاہلوں نے کہا، اے قارون، ہم تجھے اپنا سردار مانتے ہیں، تو جو کچھ کہے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ کو رسوا کرنے کے لیے اپنے مصاحبوں سے بات چیت کی۔ آخر میں ایک بدچلن عورت کو تلاش کیا، اسے مال و دولت دے کر اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ جس وقت حضرت موسیٰ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھے اور بنی اسرائیل کا مجمع ہو تب وہ مجلس میں پہنچے اور حضرت موسیٰ پر یہ تہمت لگائے کہ انہوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس طرح قارون اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ سے پھر جائیں گے اور پھر تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح زکوٰۃ خیرات میں مال خرچ کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ہفتے میں ایک بار مجلس میں واعظ کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ مجلس میں واعظ کے لیے تشریف لائے اور لوگ واعظ سننے کے لیے جمع ہوئے تو قارون بھی اپنے منصوبے کے مطابق نہایت شان و شوکت کے ساتھ مجلس میں پہنچا اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بیٹھ کر ہنسی مسخری کرنے لگا۔ وہ بدچلن عورت بھی آئی اور مجلس کے ایک گوشے میں بیٹھ گئی۔ جب مجلس گرم ہوئی اور حضرت موسیٰ کے سینے میں علم اور معرفت کے دریا جوش مارنے لگے تب وہ عورت اٹھی اور چاہا کہ قارون کی سیکھ کے مطابق وہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگائے اور حضرت موسیٰ کے کردار کو داغدار کرے، لیکن خدا نے جو دلوں کا پھیرنے والا ہے اور اس کی زبان کو پھیر دیا اور وہ بلند آواز سے بولی، اے بنی اسرائیل، قارون حضرت موسیٰ کا دشمن ہے۔ کل اس نے مجھے اپنے گھر لے جا کر بہت سے زر جواہرات دیے اور کہا کہ میں عام مجلس میں حضرت موسیٰ پر تہمت لگاؤں اور کہوں کہ موسیٰ نے میری عصمت اور عزت لوٹی ہے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ خدا کا پیغمبر اور سچا نبی ہے۔ میں برائیوں سے توبہ کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور گواہی دیتی ہوں میں کہ موسیٰ خدا کے کلیم ہیں۔ بنی اسرائیل یہ سن کر حیران ہوئے اور قارون کو ملامت کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کا غصہ بھڑکا اور وہ اسی وقت منبر سے اترے اور زمین پر سر رکھا خدا سے کہا، خدایا، تیرے دشمن نے مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ مجھے بدنام کرے۔ اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس پر اپنا غضب نازل کر۔ اچانک حضرت جبریل آئے اور فرمایا، اے موسیٰ، سر اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی اور زمین کو تمہارے قبضے میں کیا، جیسا چاہو کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، جیسے خدا تعالیٰ نے فرعون پر مجھے غالب کیا اسی طرح اب مجھ کو قارون پر بھیجا ہے۔ جو کوئی اس کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ رہے اور جو کوئی میرا فرما بردار ہو وہ اس سے دور ہو جائے۔ یہ سب سن کر بنی اسرائیل نے قارون سے کنارہ کیا اور اس کے بیزار ہوئے۔ صرف 2 آدمی جو بڑے مصاحب تھے اس کے ساتھ رہے۔ پھر موسیٰ نے فرمایا، اے زمین، اس کو لے لے۔ زمین نے قارون کو ٹخنوں تک پکڑ لیا۔ وہ ہنس کر بولا، اے موسیٰ، یہ کیا جادو ہے؟ پھر دوسری بار حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ اب وہ لگا چیخنے چلانے اور عاجزی کرنے، لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ زمین کو حکم دیتے گئے اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا یہاں تک کہ وہ زمین میں بالکل دھس گیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے کچھ برے حسد کرنے والے لوگ
کہنے لگے کہ موسیٰ نے مال کے لالچ میں قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ بات سنی تو زمین کو حکم دیا اور قارون کا تمام مال اور اسباب، گھر اور حویلی سب کچھ زمین میں دھس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کی طرف۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ لشکر تیار کرو اور بیت المقدس کو ظالموں اور عمالقہ کے ہاتھ سے چھڑاؤ۔ لشکر کا انتظام کر کے حضرت موسیٰ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اس ملک کے قریب پہنچے تو 12 سردار مقرر کیے اور اس کے لیے ایک ایک آدمی ہر خاندان سے لیا اور انہیں حکم دیا عمالقہ کے ملک میں جاؤ اور خاموشی سے ان کا حال معلوم کر کے جلد واپس آؤ۔ جب یہ 12 نقیب جابروں کی راجدھانی پہنچے تو اوج بن اوق سے ملاقات ہو گئی۔ یہ اوج جسم اور قد میں سب سے بڑا تھا۔ اس نے انہیں گرفتار کر لیا اور بادشاہ کو خبر کی کہ مصر کی طرف سے لوگ ہمارے مقابلے کو آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے نقیبوں کو چھوڑ دیا تاکہ وہ واپس جا کر ان کے لوگوں کے ڈیل ڈول اور دبدبہ کا ذکر کریں۔ اس طرح لشکر پر رعب اور حیرت چھا جائے اور مقابلے کے لیے آگے نہ بڑھ سکے۔ جب یہ نقیب لوٹ کر بنی اسرائیل کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ظالموں کے ڈیل ڈول کا ذکر اپنے لشکر میں نہیں کریں گے، صرف حضرت موسیٰ اور ہارون کو اس کی خبر دیں گے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کم عقل اور کم ہمت ہیں۔ اگر وہ دشمنوں کے ڈیل ڈول اور طاقت کا حال سنیں گے تو ڈر جائیں گے اور لڑنے کے لیے آگے نہ بڑھ سکیں گے۔ جب یہ لشکر میں پہنچے تو 10 آدمیوں نے اپنے وعدے کو بھلا دیا اور سب کچھ بیان کر دیا۔ صرف 2 آدمی یویس بن نون اور کالب بن یقنہ نے اس بھید کو چھپایا۔ حضرت موسیٰ کا لشکر ان کی شوکت اور طاقت کا حال سن کر بیٹھا رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے بہت سمجھایا اور کہا کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، تمہیں کو فتح حاصل ہوگی، لیکن ان کے سمجھانے کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ سب ایک جوان ہو کر بولے، ہم میں تو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، ہمیں اس ملک کو جیتنے کا لالچ بھی نہیں ہے۔ اگر تم اس کو لینے کی تمنا رکھتے ہو تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، وہ سجدے میں گر پڑے اور کہا، الہی میرا اختیار اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر نہیں ہے، تو ہمارے اور ان نافرمانوں کے درمیان جدائی کر دے۔ اتنے میں ایک کالا بادل ظاہر ہوا اور صاف آواز آئی، اے موسیٰ، یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہاں تک نافرمانی کریں گے اور کب تک کھلے معجزوں کا انکار کرتے رہیں گے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ میں پلک جھپکتے ہی سب کو خاک کر دوں گا اور ان کی جگہ دوسرے لوگ پیدا کر دوں گا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اے رب، اگر تو اپنے قہر سے ان کو ہلاک کرے گا تو تیری بادشاہی میں تو اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا، لیکن جو لوگ میرے بعد ہوں گے وہ کہیں گے کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو اپنی بد دعا سے ہلاک کر دیا۔ تیرا صبر بڑا ہے، تو بڑے احسان والا ہے، ان کو معاف کر دے اور انہیں اچانک ہلاک نہ کر۔ خدا نے فرمایا، میں نے تیری دعا سن لی، لیکن تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ سوائے تم 2 بھائیوں کے اور یوسع اور کالب کے سب کو اس بیابان میں حیران اور پریشان رکھوں گا۔ اس کے بعد وہ 10 آدمی جنہوں نے بھید کھول کر فوج میں خوف اور ہراس پھیلایا تھا، روگ اور بیماری میں مبتلا ہوئے اور آخر میں فنا ہو گئے، اور باقی بنی اسرائیل کے لوگ اپنی نافرمانی کی وجہ سے بیابان میں مارے مارے پھرنے لگے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل مصر کی طرف واپس ہوئے، شام تک گھوم پھر کر پھر پہلی جگہ آ گئے۔ مجبور ہو کر پھر حضرت موسیٰ کے پاس لوٹنا چاہا کہ شاید کسی ہیلے سے ان کو راضی کریں۔ بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ کوल्हू کے بیل کی طرح تمام دن رات دوڑتے پھرتے تھے اور صبح پھر اپنے کو پہلی جگہ پاتے تھے۔ حضرت موسیٰ دوبارہ بنی اسرائیل سے ملے اور کہا، اب بھی ہمت باندھو اور مقابلے کے لیے چلو، خدا تمہیں فتح دے گا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اپنا حال بیان کیا اور بتایا کہ وہ کس طرح مارے مارے پھر رہے ہیں، اور اس بات سے انہیں بڑی حیرانی ہوئی کہ خدا کا وعدہ کتنی جلد ظاہر ہو گیا۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، ان نافرمانوں کے لیے غم نہ کرو، تم نے تو بڑی کوشش کی لیکن یہ جہاں کے تہاں رہے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور بنی اسرائیل کے پاس کچھ نہ رہا، تب انہوں نے حضرت موسیٰ سے بھوک کی فریاد کی اور رونے لگے۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، خدا نے بنی اسرائیل کے لیے ان اور سلوہ کا انتظام کر دیا۔ من برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا درختوں پر سے گرتا، اور شام کو بڑی تعداد میں چڑیاں خود بخود فوج میں آ جاتی۔
जिन को ज़बह करके बनी इसराइल के लोग खाते। हुक्म था कि कोई शख्स ज़रूरत से ज़्यादा न ले और दूसरे दिन के लिए बचाकर न रखे। हाँ, शनिचर के दिन इतवार के लिए इकट्ठा करने में कोई गुनाह नहीं, लेकिन बनी इसराइल जो लालच में पड़े हुए थे, ज़रूरत से ज़्यादा ज़ख़ीरा करते थे। नतीजा यह होता कि सुबह गोश्त में कीड़े पड़ जाते और ज़्यादा मन लेने वालों को ये उस रोज़ कुछ नहीं मिलता था, वे बेनसीब रह जाते थे। खुदा ने पानी का इंतज़ाम यह किया कि हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि वे पत्थर पर अपनी लाठी मारें। इस तरह 12 चश्मे फूट निकले। खुदा ने बदलियों का साया भी उन पर किया, लेकिन बनी इसराइल की आदत ने बदली। वे खुदा की नाशुक्री ही करते रहे। कुछ दिनों के बाद वे कहने लगे, एक तरह के खाने पर हम कब तक सब्र करेंगे? मुंह का मज़ा बेमज़ा हो गया है। अल्लाह से दुआ करो कि वे हमको मसूर की दाल, प्याज, लहसुन और साग भाजी दे। हजरत मूसा इन लोगों की समझ बूझ से बहुत उदास हुए और फरमाया, तुम अजीब लोग हो, बड़ी चीज़ के मुकाबले में छोटी चीज़ को पसंद करते हो। हजरत मूसा ने कहा कि इन जाहिलों को छोड़कर निकल जाएं, लेकिन सब्र करते रहे और खुदा के फैसले का इंतजार करते रहे। यहाँ तक कि 40 साल की मुद्दत गुजर गई और इस मुद्दत में एक नई नस्ल तैयार हो गई। अब पुराने लोग खत्म हो चुके थे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे हजरत मूसा की हजरत खिज्र से मुलाकात वाक़िए को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।